السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں ایک بہت ہی رقت آمیز واقعہ، ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد یقیناً دل میں آخرت کے لیے درد پیدا ہوگا اور ہم اور آپ بھی سوچیں گے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ وہ خوش نصیب عورت جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیں، وہ کون تھی، کیا کس وجہ سے جنت اس عورت کو ملی۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ اور بہت ہی پیارا واقعہ آپ سنیں، اس سے یقیناً سبق حاصل ہوگا، خاص کر میری وہ ماں اور بہنیں جو اپنی ازدواج زندگی میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر سے کوئی تکلیف ملنے پر وہ طعنہ کشی کرتی ہیں اور صبر سے کام نہیں لیتی، وہ ضرور اس سے سبق حاصل کریں گی۔ ناظرین، ایک انسان تھا نوجوان، جب وہ نوجوان اپنی جوانی پر چل رہا تھا اور عمر اس کی شادی کی ہو چکی تھی، تو اس کے گھر والے اس پر زور دینے لگے کہ تو شادی کر، اس لیے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو، ہر بھائی بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کی شادی ہو، خوشیاں منائیں۔ تو سب کی امیدیں تھی کہ ہم اپنے بھائی کی شادی رچائیں گے اور گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا۔ اس بات کو لے کر گھر والوں نے انتظام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور ان کے باپ بھی اس کے پاس بیٹھے اور دونوں ماں باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم تمہاری شادی کریں، تم جوان ہو گئے ہو، ہمارے گھر میں چاند سی دلہن آئے اور ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، ہمارا گھر بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے۔ اس نوجوان نے منع کیا اور کہا کہ نہیں، رہنے دو، شادی نہ کرو، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بتا تو نہ سکا، لیکن اس نے حتی الامکان کوشش کی، منع کیا، لیکن ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا، ہم نہیں چاہتے کہ تم ایسے رہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تمہارے آنگن میں بھی پھول کھلیں اور تمہارے ہم بچوں کو کھلائیں۔ اللہ اکبر! اس نوجوان کی گردن جھک گئی، منع نہ کر سکا۔ ماں بولی، بیٹا میری خوشی یہ ہے کہ میں اپنے سامنے تمہاری شادی کر دوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہارے سر پہ میں سہرا بندھا ہوا دیکھوں۔ اس بیٹے نے ماں کی خوشیوں کو دیکھا تو منع نہ کر سکا، باپ کے اصرار کو دیکھا، منع نہ کر سکا اور وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ماں باپ نے سوچا کہ اجازت مل گئی، ماں باپ نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتظام کرنا شروع کیا، رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ رشتہ دیکھتے رہے، ایک خوبصورت سی لڑکی، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی لڑکی، اچھے خاندان کی لڑکی انہوں نے چن لی، اس کا تعین کر لیا اور رشتے کی بات طے کر لی۔ ناظرین اکرام، رشتہ ہو گیا، جو وقت بیچ میں طے تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ دن آ گیا جس دن شادی ہونی تھی، سب تو خوشیاں منا رہے تھے، لیکن یہ نوجوان جس کی شادی ہونی تھی یہ پریشان رہتا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے چیک اپ کرا لیے تھے، اس نے سب ڈاکٹروں سے صلاح مشورہ لے لیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ شادی نہ کریں، اس لیے کہ آپ شادی کر کے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، آپ کی زندگی تو برباد ہوگی، آپ کے جو نکاح میں آئے گی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، لہٰذا آپ کسی کی زندگی سے نہ کھیلیں، کسی کی زندگی برباد نہ کریں۔ جب وہ نوجوان اس بات کو سوچتا تھا، ڈاکٹروں کے مشورے اسے یاد آتے تھے، اپنی رپورٹس جو اس نے کرائی تھیں وہ ان کو دیکھتا تھا تو وہ تنہائی میں روتا تھا اور سوچتا تھا ہوگا کیا، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے، میرے ماں باپ نے شادی کی تیاریاں کر لی ہیں، ہوگا کیا۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، وہ دن آ گیا کہ اس کے سر پہ سہرا بندھا۔ آج خوشیوں کا دن تھا، بھائی بھی خوش تھے، بہنیں بھی خوش تھیں، ماں باپ بھی خوشی میں جھوم رہے تھے اور یہ نوجوان اندر اندر گھٹ رہا تھا، یہ نوجوان پریشان تھا کہ ہوگا کیا، اب میں کس طرح اپنی زندگی کی شروعات کروں گا، میرے ساتھ میری بیوی کس طرح رہے گی، ایسا نہ ہو کہ آج ہمارا نکاح ہو کل طلاق ہو جائے، یہ سوچ کے بیچارہ پریشان تھا۔ ناظرین اکرام، جب نکاح ہو گیا اور یہ دلہن کو اپنے گھر لے کے آیا، دلہن گھر پہ آ گئی، اس کے عزیز و اقارب نے، اس کی بہنوں نے، بھابھیوں نے، جتنے بھی اہل خاندان کی خواتین تھی انہوں نے اس آنے والی دلہن کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا اور جو رسم ہوتی ہے منہ دکھائی کی وہ رسم ادا کی گئی۔
उसके बाद जब इनको उस कमरे में पहुंचाया गया जो इनके लिए ख़ास किया गया था, और कमरे में पहुंचाने के बाद जब ये शोहर अपनी बीवी के पास पहुंचा, ये नौजवान अपनी बीवी के पास पहुंचा, तो ये परेशान तो था ही, इसलिए कि इसे तो पता था कि मैं हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकूँगा, और जब दिन निकलेगा तो फिर हंगामा होगा और मेरी बेइज्जती होगी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इसने सोचा बस एक ही रास्ता है, मैं बीवी से माफ़ी मांग लेता हूँ और अपने दिल के हाल बीवी को बता देता हूँ, और अपनी मजबूरी भी बीवी के सामने शेयर कर देता हूँ। हो सकता है बीवी समझदार हो और वो मेरी इज्जत रख ले। परेशान तो था, इसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। इसने जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बीवी को सलाम किया। नाज़रीन, मैं यहाँ ये आपको बता दूँ कि बीवी को सलाम करना कोई ग़ुलामी नहीं होता, बीवी को सलाम करना ये भी मोहब्बत की निशानी होता है। अगर कोई इंसान अपनी बीवी को सलाम करता है तो वो ये न समझे कि वो ग़ुलाम है या छोटा है, नहीं, बल्कि जो बीवी को सलाम करता है ये भी नबी पाक की सुन्नत को ज़िंदा करता है। नाज़रीन इकराम, तो ये नौजवान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में दाखिल होने के बाद इसने वो साफ़ा अपने सर पे बांध रखा था, वो टोपी इसने ओढ़ रखी थी जिसको ओढ़ने के बाद इसका निकाह हुआ था। इसने वो अपनी पगड़ी, कह लीजिए अपनी ज़बान में, अपनी पगड़ी अपने सर से उतारी और बीवी के कदमों में रख दी। बीवी के कदमों में रख के बोला, ऐ मेरी शरीक हयात, यूँ समझिए ये मेरी इज्जत है जो मैं तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ। बीवी परेशान हो गई, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या आप मुझसे खफा हैं? क्या आप मेरे करीब आना नहीं चाहते? बहुत सारी बातें जो मैं बीवी के दरमियान होती हैं इनमें हुई, और उस खातून ने हकीकत मालूम करने के लिए कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी खादिमा हूँ। इसलिए कि ये दीनदार खातून थी, ये इज़्ज़तदार खातून थी और इज़्ज़तदार ख़ानदान की खातून थी। अगर कोई वगैरह वगैरह ख़ानदान की होती, कोई बदचलन बद किरदार होती, तो ये अपने शौहर को शौहर नहीं समझती, ये समझती ये तो मेरी ज़िंदगी का झंझाड़ बन गया, ये तो मेरी मुसीबत के लिए, आखिरत के लिए मुसीबत, ये दुनिया के लिए मेरी मुसीबत बन गया। न जाने वो क्या क्या हंगामे खड़े करती। लेकिन ये खातून कहती है, ये इज़्ज़तदार बीवी कहती है जो इसकी दुल्हन बन के आई है, मेरे शौहर आप परेशान न हो, आप बताएं परेशानी क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी पगड़ी मेरे कदमों में क्यों कर रख रहे हैं? ये पगड़ी कदमों में नहीं रखी जाएगी, बल्कि मेरा सर तुम्हारे कदमों में रखा जाएगा। जब इस नौजवान ने देखा कि बीवी अच्छे किरदार की लगती है, अच्छे अखलाक की लगती है, बीवी इज्जतदार लगती है, तो इस नौजवान ने कहा, खातून मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मेरी प्यारी बीवी, मैं अपनी गलती पर शर्मशार हूँ। मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की थी अपने माँ बाप से कि मेरी शादी न की जाए, लेकिन माँ बाप ने मजबूर कर दिया और मैं अपने माँ बाप की खुशियों पे पानी न फेर सका, माँ बाप का दिल न तोड़ सका। मैंने माँ बाप से साफ मना इसलिए न किया कि ऐसा न हो मेरे माँ बाप का दिल टूट जाए। बीवी, परेशानी मेरे साथ ये है कि मैंने अपने चेकअप कराए हैं, मैं आपका हक अदा करने पर बिल्कुल भी कादिर नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं था कि मैं शादी करता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खेलता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करता, लेकिन मेरी मजबूरी, मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं कुछ कह न सका। बस अब मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ है, अब जो तुम चाहो वो करना। अगर चाहो तो मेरे घर में अगर इसी तरह ज़िंदगी गुजार सको तो गुजार लेना, मेरी इज्जत रह जाएगी, और अगर तुम मेरे बगैर ना रह सको, अगर तुम हक़ ज़ौजियत अदा किए बिना ना रह सको तो फिर आपकी मर्ज़ी है। जब उस खातून ने देखा इस नौजवान की आंखों में आंसू थे, उसने अपने शौहर को सीने से लगाया और कहा, ऐ मेरे सरताज, बिल्कुल परेशान न हो, मैं आपके निकाह में हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी खादिमा हूँ, जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको कहीं शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी, आप बिल्कुल परेशान न हो। अब मेरी डोली आपके घर में आई है, इस घर से ये डोली वापस नहीं जाएगी, अब जनाजा जाएगा, आखिरी दम तक मैं आपका साथ दूंगी। ऐसी भी होती हैं अल्लाह की नेक बंदियाँ, ऐसी भी होती हैं नबी पाक की चाहने वालियाँ। काश हर खातून अपने शौहर की ऐसी इज्जत करना सीख ले जैसी उस खातून ने की। हज़रात गिरामी, जब उस बीवी ने अपने शौहर के साथ रहना शुरू किया तो उसने कभी ये शिकवा, ये शिकायत
زبان پر نہ لائی کہ وہ میرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے چرچائیں کی، انگلیاں اٹھی کہ اولاد کیوں نہیں ہوتی، طرح طرح کی باتیں، افواہیں پھیلیں، لیکن اس خاتون نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی ہے، اولاد دینا نہ دینا یہ خدا کی مرضی ہے، جب چاہے جب عطا کر دے، اور نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ اس نے کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ شوہر حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، وقت گزرتا گیا، یہ نوجوان کہتا ہے کہ وقت گزرتا گیا اور اس خاتون نے 30 سال کی ایک لمبی مدت اسی طرح گزار دی، 30 سال کی ایک لمبی مدت اسی طرح گزار دی۔ جب 30 سال کی لمبی مدت گزر گئی، اس خاتون کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اچانک خاتون کا انتقال ہوا، یہ بیچارہ تنہا رہنے لگا، اس کو بیوی کی یاد تڑپاتی تھی، یہ روز اپنی بیوی کی قبر پہ جانے لگا۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کو قبر میں اتار دیا گیا، تو اب یہ انسان اپنی بیوی کی قبر پہ جاتا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انسان اور گیا اپنے کسی عزیز کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ جیسے ہی یہ اس قبر کے پاس سے گزرا جو اس عورت کی قبر تھی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ، ایک نامرد انسان کے ساتھ 30 سال کی زندگی گزاری تھی اور اس کی خدمت کی تھی، کبھی اس کو شرمندہ نہیں کیا تھا، کبھی تانے اس کو نہیں دیے تھے، کبھی اس کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ انسان جب اپنے کسی عزیز کی قبر پہ گیا، دوسرا انسان، تو وہ اس خاتون کی قبر کے پاس سے گزرا۔ یہ جب گزر رہا تھا قبر کے پاس سے، اس نے دیکھا ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ یہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی سونگھی نہ تھی۔ یہ اس قبر کے پاس سے گزر کے آگے چلا گیا، اسے اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا، واپس پلٹا، پھر اس نے پیاری پیاری خوشبو اس قبر سے آئی جو اس خاتون کی قبر تھی جس نے اپنے شوہر کی عزت کی تھی، اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا اور اپنے شوہر کو رسوا نہ ہونے دیا تھا۔ یہ اس قبر کے قریب رک گیا، اس لیے کہ خوشبو اتنی پیاری تھی کہ آج سے پہلے کبھی اس نے سونگھی نہ تھی۔ رکا، اور رکنے کے بعد یہ قبر کے قریب بیٹھا، یہ محسوس کرنے کے لیے کہ خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے یا اور کہیں سے آ رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی قبر کو ہاتھ لگایا تو اس نے قبر کی مٹی کو اٹھایا کہ سونگ کے دیکھوں اس میں خوشبو ہے یا نہیں۔ جیسے اس نے قبر کی مٹی کو اٹھا کے سونگنا چاہا اور سونگا، تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ایسی خوشبو بس گئی کہ اس نے کبھی سونگھی نہ تھی۔ یہ ہر وقت اس تصور میں رہنے لگا کہ یہ کتنی پیاری خوشبو ہے، اور جس وقت اس نے مٹی اٹھائی تھی قبر سے تو اور قبروں کی مٹی گرم تھی، لیکن اس قبر کی مٹی بالکل ایسی تھی جیسے کہ اے سی لگی ہو، اور بالکل ٹھنڈی مٹی تھی، خوشبودار تھی۔ اس انسان کے ذہن میں یہ بات فٹ ہو گئی کہ یقیناً جس کی بھی قبر ہے یہ کوئی جنتی خاتون ہے، یہ جنتی ہے اس قبر کے اندر رہنے والا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ قبر کس کی ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، ابھی انسان روز آتا تھا اپنے عزیز کی قبر پہ، اور اس قبر کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھتا تھا، کچھ دیر رکتا تھا، خوشبو سونگھتا تھا، گزر جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب یہ اپنی دکان پر پہنچا، اس مٹی کو سونگھ کر، جو مٹی اس نے ہاتھ میں لی تھی قبر کی، دکان پر پہنچا تو ایک گراہک اس کے پاس آیا، ایک کسٹمر اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جب اس نے وہ سامان دیا اٹھا کے جو اس کو چاہیے تھا، تو وہ کہنے لگا بھائی یہ تو بتاؤ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے، اس لیے کہ بڑی خوشبو مہک رہی ہے۔ یہ کہتا بھائی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ بولے نہیں ایسا نہیں ہے، اگر خوشبو نہ لگاتے تو یہ خوشبو کہاں سے مہکتی۔ یہ پریشان ہو گیا، اس کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ خوشبو وہی ہے میرے ہاتھ میں جو میں نے کئی دن پہلے وہ قبر سے مٹی اٹھائی تھی، اس کی خوشبو آج بھی مہک رہی ہے۔ اب یہ اس فکر میں لگا،
اب یہ سوچنے لگا کہ کیسے بھی ہو پتہ نکالا جائے یہ قبر ہے کس کی۔ یہ صبح سویرے بالکل فجر کی نماز کے فوراً بعد قبرستان گیا کہ آج دیکھوں گا اس قبر کا کوئی آئے گا نہیں آئے گا، اس قبر میں جو دفن ہے اس کا چاہنے والا کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا ایصال ثواب کرنے کی۔ ناظرین یہ جیسے پہنچا کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک انسان آیا اور اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگا، رو رو کے دعائیں کرنے لگا، ایصال ثواب کرنے لگا۔ یہ انسان دور بیٹھا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ قبر کے پاس ایصال ثواب کر رہا تھا، اس خاتون کا شوہر جس نے اپنے شوہر کی وفاداری کی تھی، عزت کی تھی، رسوا نہ ہونے دیا تھا، 30 سال کی لمبی مدت یوں ہی گزار کے بیچاری دنیا سے چلی گئی تھی، جب وہ قبر پہ فاتحہ پڑھ کے اس کا شوہر جانے لگا تو یہ انسان جو پہلے سے انتظار میں تھا کہ دیکھوں گا کون ہے، وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ قبرستان سے باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بولا بھائی ایک بات معلوم کر لوں؟ بولا بھائی معلوم کرو، کیا بات معلوم کرنا ہے؟ یہ بولا بھائی میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں، جس قبر پہ آپ فاتحہ پڑھ کے آ رہے ہیں آپ بتائیں گے یہ قبر کس کی ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی تجھے کیا مطلب، یہ کون ہے، کس کی قبر ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کہتا بھائی کوئی غلط بات نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں گا حقیقت کیا ہے، تیرا بھی دل خوش ہو جائے گا، بس تو یہ بتا دے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ بولا بھائی یہ قبر میری بیوی کی ہے، یہ قبر میری شریک حیات کی ہے، یہ قبر اس کی ہے جس نے میرا پوری زندگی ساتھ دیا ہے اور کبھی مجھے کسی موڑ پر رسوا نہ ہونے دیا۔ وہ انسان کہتا ہے اے بھائی یہ تو بتا یہ تیری بیوی کون سا ایسا نیک عمل کرتی تھی، یہ کون سی ایسی تسبیح پڑھتی تھی، یہ کون سی نماز کی پابند تھی، یہ کس طرح زندگی گزارتی تھی جس کی وجہ سے اسے ایک بہت بڑا مقام ملا ہے۔ وہ انسان کہتا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ تیری بیوی کی قبر کی مٹی بھی خوشبودار ہے، اور قبروں کو میں نے دیکھا ہے تو ان قبروں سے تپش آتی ہے، وہ قبریں ان قبروں کی مٹی گرم ہوتی ہے، لیکن جب میں نے تیری بیوی کی قبر کو دیکھا اور چھو کے دیکھا تو وہ ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہے، خوشبودار رہتی ہے۔ اے بھائی یہ تو بتا تیری بیوی کون سا نیک عمل کرتی تھی۔ ناظرین کاش ہماری ماں اور بہنیں بھی اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، عزت کریں، اپنے شوہر کی اگر غلطی بھی ہو تو اس کو اگر معاف کر دیں تو یقیناً اللہ انہیں بھی بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اس انسان نے کہا بھائی سن، میری بیوی جو نیک کام کرتی تھی وہ تو کرتی ہی تھی، لیکن میں مانتا ہوں میری نظر میں جو سب سے اچھا اس کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی مجھے رسوا نہ ہونے دیا، اس نے پوری حقیقت اپنی بتائی۔ بھائی میری زندگی ایسی تھی، میری جوانی ایسی تھی کہ میں جوانی اپنی برباد کر چکا تھا اور اپنی بیوی کا حق ادا کرنے پر قادر نہ تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے منع کر دیا تھا، حکیموں نے طبیبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ تو کسی بھی اعتبار سے شادی کے قابل نہیں ہے، شادی مت کرنا، سب نے منع کیا تھا اور میں نے بھی اپنے ماں باپ سے منع کیا تھا، لیکن ماں باپ نہیں مانے، میری شادی کر دی۔ جب پہلی رات آئی میں بیوی کے پاس گیا، میں نے پوری حقیقت بیوی کو بتائی، لیکن پھر بھی اس اللہ کی بندی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، پوری زندگی بے داغ زندگی گزار کر یہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہمیشہ اس نے میری عزت کی ہے، میرا دل خوش کیا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے جو میرا ساتھ دیا ہے اور میرے ساتھ جس نے وفاداری کی ہے اسی کا صلہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یقیناً جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرے، اور اگر عورت کتنی بھی نمازی ہے، دیندار ہے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو وہ عورت جنت نہیں پائے گی، جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اس پورے واقعے کو سنانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا، حقیقت آپ تک پہنچانا مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، ہم صبر سے کام لیا کریں، ایک دوسرے کے ہم معاون بنیں، ساتھ دینے والے بنیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنیں۔ اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم اس کے راز کو کھولیں نہ، اس کا ہم ساتھ دیں۔ اسی طرح شوہر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے، اگر کسی اعتبار سے وہ خوش نہیں رکھ پا رہا ہے اپنی بیوی کو تو بیوی کو چاہیے صبر سے کام لے۔ اگر وہ صبر کرے گی، اپنے شوہر کی عزت کرے گی تو اللہ کی رحمت یقیناً
اس عورت کا دنیا کے اندر بھی ساتھ دے گی اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔